من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين صدق اللہ العظیم۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس غیب کی وہ کنجیاں ہیں جنہیں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ جو کچھ بھی بر اور بحر میں ہے اس کا وہ علم رکھنے والا ہے۔ پیڑ سے ایک پتا نہیں گرتا الا یہ کہ وہ اس کے علم میں ہو۔ زمین کی تاریکیوں میں ایک دانہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے علم میں نہ ہو۔ کوئی بھی خشک چیز، تر چیز، یہ تمام اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، اس کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی بتا رہا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو کس قدر ان پر نگرانی، اللہ تبارک و تعالی کس قدر اپنے بندوں کی، اپنی مخلوق کی نگرانی کر رہا ہے۔ ایک دانہ بھی ایسا نہیں ہے اس روئے زمین کا جو اس کی نظروں سے اوجھل ہو۔ پیڑ سے گرنے والا ایک پتا بھی ایسا نہیں ہے جس کو وہ نہ دیکھ رہا ہو۔ میرے عزیزو، یہاں پر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ دہلی فسادات میں جو لوگ شہید ہوئے، کیا ان کے گھر والوں، ان کے چھوٹے بچوں کی آہیں، ان کی سسکیاں اللہ تبارک و تعالی نے نہیں سنی؟ کیا ان بیواؤں کی، ان یتیموں کی آوازیں اللہ تبارک و تعالی نے نہیں سنی؟ کیا وہ سینکڑوں لوگ جو زخمی ہوئے ان کی کراہیں اللہ تبارک و تعالی نے نہیں سنی؟ کیا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی دسیوں مسجدیں شہید ہوتے ہوئے ان میں آگ لگاتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتے نہیں دیکھا؟ کیا گجرات کے دنگوں میں اللہ تبارک و تعالی ان سے ناواقف تھا؟ کیا گجرات کے دنگے اللہ تبارک و تعالی کے علم میں نہیں تھے؟ کیا موب لنچنگ میں مارے جانے والے اور ان کے گھر والوں کے حالات اللہ تبارک و تعالی سے مخفی ہیں؟ کیا بھوک سے، فاقوں سے مرنے والے لوگ، سوسائیڈ کرنے والے لوگ، خودکشیاں کرنے والے کسان اللہ تبارک و تعالی کی نظروں سے اوجھل ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جب وہ ایک ایک دانے کا، ایک ایک پتے کا حساب رکھا ہوا ہے تو کیا وہ اپنی اشرف المخلوقات انسانوں کا حساب نہیں رکھے گا؟ کیا انسانوں کا اس کو علم نہیں ہے؟ ان کی حالتوں کا، ان کی کیفیتوں کا، ان کی پریشانیوں کا، ان کی تکلیفوں کا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم نہیں ہوگا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مساجد کا، اپنے مصاحف کا علم نہیں ہوگا؟ یقیناً ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر وہ مدد کیوں نہیں بھیجتا؟ سوال یہ ہے کہ پھر وہ فرشتوں کے ذریعے، اپنے دوسرے جند کے ذریعے وہ مدد کیوں نہیں بھیج رہا ہے؟ وہ پریشان حال لوگوں کی، مظلوموں کی، بیچاروں کی، بے کسوں کی، لاچاروں کی مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس کی اگلی آیت میں ہم کو اس کا جواب ملتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ کہ وہی ہے جو رات میں تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کرتے ہو، وہ دوبارہ تمہاری روحوں کو اس کاروبار عالم میں بھیجتا ہے تاکہ تم ایک مدت پوری کر سکو، پھر تم کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے اور وہ تم کو تمہارے کاموں کا بتا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان حالات کے باوجود بھی آج ہمارے اعمال کیا ہیں۔ یعلم ما جرحتم بالنہار، آج بھی دن بھر ہماری مصروفیتیں کیا ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ آج بھی کس طرح ہمارے علماء، ہمارے قائدین، ہمارے رہبران، ہمارے ذمہ داران کس طرح غفلت کے عالم میں ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ہمارے سرمایہ دار، ہمارے تاجر حضرات آج بھی کس قدر سرمایہ داری کے، کس قدر پیسے بٹورنے کے خواہش میں، دوڑ میں لگے ہوئے ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس قوم کا ایک ایک بندہ کس طرح اپنی مصروفیتوں میں مگن ہے، کس طرح اپنے کاموں میں مگن ہے۔ اسے اپنے علاوہ کسی دوسرے کی فکر نہیں ہے، اسے نہ اپنے بھائیوں کی فکر ہے، نہ اس کو اپنے ہم وطنوں کی فکر ہے، نہ اس کو اپنے قوم کے لوگوں کی فکر ہے، نہ اس کو مساجد کی فکر ہے، نہ ان کو مصاحف کی فکر ہے۔ یہ تمام اعمال، یہ غفلت کی نیندیں، یہ غفلت کے دن و رات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں کے سامنے ہے۔
اللہ تبارک و تعالی کو ہماری دن بھر کی مصروفیتیں معلوم ہے. اگر وہ دیکھتا کہ ہم اپنے طور پر کوششیں کر رہے ہیں، اگر وہ دیکھتا کہ ہم اپنے طور پر سیریس ہیں، ہم اپنے طور پر جدوجہد کر رہے ہیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنی مدد بھیجتا. لیکن چونکہ ہمارے دن، ہماری شامیں، ہماری راتیں کیسی گزر رہی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں ہے. اس وجہ سے ثم الیہ مرجعکم، ابھی اللہ تبارک و تعالی ہم کو ایک اجل مسمى، ایک متعینہ مدت پوری کرنے کے لیے ڈھیل دے رہا ہے. اس کے بعد پھر ہم کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اور پھر وہ ہم کو ہمارے کاموں کا بدلہ دے گا، ہمارے کاموں کا بتا دے گا کہ تم اس دنیا میں کیا کچھ کر کے آئے ہو. اس کے نتیجے میں کچھ تو تم نے دنیا ہی میں بھگتا، اور بہت کچھ اس دن ہم کو آخرت میں بھگتنا ہوگا اگر ہم نے اپنی روش ٹھیک نہیں کی، اگر ہم نے اپنا راستہ ٹھیک نہیں کیا، اپنے اعمال درست نہیں کیے، اپنے وقت کا صحیح استعمال، اپنے دن کا، اپنے مال کا، اپنے سرمایہ کا، اپنی ذمہ داری کا صحیح استعمال اگر نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ہمارا حساب لے گا. اس دن وہ ہمیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ تھا جو دن کے وقت میں کرتے رہے، اور وہ کیا کچھ تھا تم جو راتوں میں کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے دنوں کا اچھا استعمال کرنے، صحیح استعمال کرنے، اپنی محنتوں کو، اپنے سرمایہ کو، اپنی صلاحیتوں کو اپنے ساتھ ساتھ اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے وقف کرنے کے لیے، خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین.